تو ناظرین، ہم لاسٹ کہانی میں ذکر کر رہے تھے کہ جیومیٹری کے جو پروفس ہیں وہ ہم 9th کلاس میں کس طرح سے پڑھا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے حساب کے ٹیچر جیومیٹری کے تھیورمز کرایا کرتے تھے، ان کے پروفس کرایا کرتے تھے، اور روزانہ ایک کوئز ہوا کرتا تھا. اچھا، اب یہاں ہائی اسکول کی بات ہے، یہ اب KG کی بات نہیں ہے. ہائی اسکول میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، کوئی 100 سے اوپر بچے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. 4 سیکشنز تھے، ان کو 1 یا 2 ٹیچر ہی پڑھایا کرتے تھے. روز ایک کوئز لیتے تھے اور دوسرے دن وہ کوئز چیک ہو کے واپس آنا ضروری ہوتا تھا. تو یہ ان کے لیے، ٹیچرز کے لیے فزیکلی ناممکن تھا کہ یہ وہ کر سکتے. آج کل یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو وہ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب وہ کرتے کیا تھے؟ اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت انوویٹو طریقہ تھا اس زمانے میں ٹی اے شپس کا، ٹیچنگ اسسٹنٹس کا. جو لمز میں جب میں پڑھا رہا تھا تو مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ ایک ٹیچنگ اسسٹنٹ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ٹیچنگ اسسٹنٹ کون ہوتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کلاس کا بھی ہو سکتا ہے، اس کلاس کے باہر کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئزز چیک کرتا ہے، اور وہ کوئز چیک کر کے اسٹوڈنٹس کو واپس کرتا ہے، اور ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. ناظرین، یہاں پہ 1-2 الفاظ میں آپ سے کہنا چاہوں گا. پیڈاگوجی، سائنس آف لرننگ، آپ کو یہ بتاتی ہے کہ استاد اور شاگرد کی سمجھ بوجھ میں بہت فرق ہوتا ہے. استاد کے لیے کچھ چیزیں ٹیکن فار گرانٹیڈ وہ لے سکتا ہے، جبکہ ایک اسٹوڈنٹ کے دماغ میں جو ہلچل مچ رہی ہوتی ہے، جو پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، ڈو، میمورائز، ڈو اور کنیکٹ کے، وہ مختلف ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ان جو بات ٹیچر کہہ رہا ہے وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، وہ اپنے جن ایکسپیرینسز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ شاید مختلف ہوں. تو ایک اسٹوڈنٹ اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ زیادہ آسانی سے اس کے ساتھ ریلیٹ کر لے گا، اس لیے کہ وہ اس کی ایج اس کے برابر کی ہوگی، وہ اسی زمانے کی پیداوار ہوگا. تو ٹیچنگ اسسٹنٹس لمز میں میں باقی اور یونیورسٹیز میں بھی میں نے پڑھایا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ لمز کو جو سمجھا جاتا ہے بہت اچھی یونیورسٹی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ، ایک بہت امپورٹنٹ وجہ وہاں پر ٹیچنگ اسسٹنٹس کا نظام ہے کہ ٹیچنگ اسسٹنٹس وہاں پر کوئزز چیک کرتے ہیں، مڈ ٹرم انویجیلیٹ کرتے ہیں، فائنل ایگزام انویجیلیٹ کرتے ہیں، اسائنمنٹس چیک کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پروگرامنگ کے اندر تو ٹیچنگ اسسٹنٹس ایسا رگڑا لگاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جن کے بارے میں ٹیچر سوچ بھی نہیں سکتا. تو اصل لرننگ جو ہوتی ہے وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ. یہ ہمارے اسکول میں 9th کلاس میں 65-66 کی بات ہے، اس زمانے میں انہوں نے یہ رائز کیا تھا. اچھا، انہوں نے دوسری کلاس سے ٹیچنگ اسسٹنٹ نہیں لیا تھا، اسی کلاس سے. اب میری یہ حالت تھی کہ میں نے ایکسل کرنا شروع کر دیا تھا، میں نے ٹاپ کرنا شروع کر دیا تھا کلاس میں، اور چونکہ میں ٹاپ کرتا تھا تو اس وجہ سے میں کلاس کا مانیٹر تھا. اب میری ذمہ داری مختلف اور ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن ایک ذمہ داری یہ تھی کہ جیومیٹری کے 40 یا 50 کوئز جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کو میں دوسرے دن لا کے چیک کر کے لا کے بچوں کو واپس کر دوں. میرا کوئز جو ماسٹر صاحب تھے وہ خود چیک کرتے تھے. دیکھیں، یہاں پر بھی وہ انصاف والی بات تھی کہ اس حد تک یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو زیادہ مارکس دے لوں، تو یہ لگنا بھی چاہیے، یہ محسوس بھی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے. اور دوسرے دن اس کا رزلٹ آ جاتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ آلموسٹ ناٹ ایگزیکٹلی، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم انسٹنٹ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی، اس وقت آلموسٹ انسٹنٹ فیڈ بیک ہوتی تھی. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ تمام کوئزز چیک ہو کر بچوں کو مل جاتے تھے، ان کی غلطیاں انڈیکیٹ ہو جاتی تھیں، اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ آئندہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے امپروو کرنے کی کوشش کریں. اب اس کہانی سے ایک اور کہانی جنم لیتی ہے جس کو میں بعد میں ابھی آپ کو سناتا ہوں اس کہانی کو ختم کر کے، کہ کس طریقے سے ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے اعتراض کر دیا میری چیکنگ کے بارے میں. یہ کہانی ہماری
نیکسٹ کہانی کے اندر، یہ واقعہ نیکسٹ کہانی کے اندر آئے گا.